معزز حضرات کرام، حضور علیہ السلام نے اساتذہ علم دین کے لیے گناہوں کی بخشش اور عمر کی درازی اور معاش کی برکت اور مال کی عدم زیادتی اور عرش الہی کے سائے کی دعائے خیر فرمائی ہے۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین کے ایمبیسڈرز ہیں، یعنی کہ جو دین کو پھیلانے والے ہیں، کسی بھی ذریعے سے اشاعت دین کا کام کر رہے ہیں، بالخصوص اساتذہ اکرام جو استاد جو ٹیچرز ہیں، ان کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں خاص دعا فرمائی۔ چنانچہ حدیث مبارکہ پیش خدمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری حدیث کو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ اساتذہ دین کی بخشش فرما دے، جو دین کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، دین کے غام کو پہنچانے والے ہیں، یا رب العالمین تو ان کی بخشش فرما دے اور ان کی عمریں لمبی فرما دے، سبحان اللہ، اور ان کی کمائی اور ذریعہ معاش میں برکت فرما دے۔ فقی کہتے ہیں کہ یہ ان کو یومیہ روزی عطا فرما دے۔ محدث فرماتے ہیں، جو تفسیر ہمارے حدیث کی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی غیب سے انہیں یومیہ روزی نصیب فرماتے ہیں۔ اور سیدنا انس مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی کہ اے اللہ علماء کو غنی فرما دے اور اساتذہ علم دین کو فقیہ بنا دے، سبحان اللہ۔ یعنی ان کو مال کی فروانی نصیب نہ فرمانا، کیونکہ اگر ان کو مال کی فروانی عطا ہو جائے گی وہ تعلیم و تدریس کا مشغلہ ترک کر دیں گے۔ یہاں تک کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ اساتذہ کو بخش دے، ان کی عمریں دراز فرما دے اور ان کو عرش کے سائے کے نیچے سایہ نصیب فرما دے، کیونکہ وہ تیری نازل کردہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اساتذہ علم دین جو قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، جو قرآنی تعلیمات اور پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبات کو لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، علم دین کا مشغلہ انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے، تو یقیناً ان کا اس دعا سے ان کی عظمت بھی بیان ہوتی ہے کہ ان کی عظمت کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، ان کی قدر کیا ہے۔ اور سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے اندر ان کے لیے خاص دعا فرمائی۔ کون فرما رہے ہیں؟ دو جہاں کے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، دو جہاں کے، سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے جنہیں، سبحان اللہ، اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعا فرما دیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ دعا، سبحان اللہ، اس کے اثرات میں اپنے اساتذہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یقین جانیے مجھے اپنے اساتذہ کی یاد آ رہی ہے۔ اساتذہ ہمیں تعلیم دیا کرتے تھے، بلکہ والد گرامی بھی اکثر یہ فرمایا کرتے تھے جب ہم اس لائف میں طالب علمی زمانے میں ہوا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے بھئی دین حاصل کر لو، دنیا کی معاملات میں تم وری نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالی غیب سے تمہاری اسباب بنائیں گے، غیب سے۔ زمانہ طالب علمی تھا، اسٹوڈنٹ لائف تھی، تو اس وقت شاید یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے دین کے ساتھ تعلق کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ ہر معاملے کے اندر غیبی مدد و نصرت فرمائی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کی دین کی برکت ہے، اس کی دین کی برکت ہے۔ لیکن پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اندر سبحان اللہ علماء سے محبت، قرآن سے محبت، دین کی تعلیمات کو عام کرنے والوں سے محبت
اور ان کے ساتھ ان کی قدر، ان کی منزلت کو برقرار رکھیے۔ آج ہمارے معاشرے کے عزیزان و سامعین بہت بڑا ایفیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی نہیں تبصرے کے لیے تو کوئی نہ کوئی کسی عالم پر بھی زبان دراز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنی جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ذرا اپنے گریبان میں جھانکتے نہیں۔ کیا ہمیں صحیح طور پر وضو کے فرائض بھی آتے ہیں، غسل کے بھی آتے ہیں، اور علماء کے زبان دراز کرنا شروع کر دیتے ہیں، بے جا تبصرہ۔ اور یقین جانیے احادیث طیبات کے اندر بھی یہ بھی ملتا ہے کہ علماء سے محبت کرو، طلباء سے، علم دین حاصل کرنے والوں سے محبت کرو، تیسرے نہ بنو۔ تیسرے یا چوتھے کی غالباً حدیث مبارکہ میں غالباً تھوڑی سی یاد دہانی میں پوری پائی جا رہی ہے، لیکن وہاں پر باقاعدہ یہ موجود ہے کہ ایسا نہ بنو کہ ان کی مخالفت میں آ جاؤ۔ اور جب کوئی بھی علماء زبان دراز کرتا ہے یا ان کے بارے میں غلط گفتگو کرتے ہیں تو یاد رکھیے یہ ہم نے دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت کی تو ذلت و رسوائی اپنی جگہ پر، دنیا میں وہ شخص ذلت و رسوائی کا شکار ہوتا ہے۔ ہمارے زمانے طالب علمی کے اندر ایک طالب علم اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حافظے کی وجہ دی تھی، اس کا دل و دماغ جو ہے بڑا حاضر دماغ وہ اس میں تھا۔ وہ اکثر طلباء کی مجلس کے اندر جہاں اسٹوڈنٹس اگر کلاس لگی اور وہاں استاد محترم بھی تشریف فرما ہو اور طالب علم ایک بہت چالاک اور شاطر ہو اور وہ اپنے علم حافظے کی قوت کو مزید جو ہے وہ اس استاد کو امتحان میں ڈالنے کی کوشش کیا کرتا، استاد کی طلباء کے سامنے ذلت اور رسوائی کا شکار کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا کہ میں بہت بڑا سمجھدار ہوں، میرے پاس بہت نالج ہے، یا مجھے آج کے سبق کا خوب مطالعہ ہے، تو وہ استاد محترم کے ساتھ حتیٰ کہ گفتگو اور مکالمے اور یہاں تک کہ آرگومنٹ میں آ جاتا تھا۔ استاد محترم یقین جانیے مجھے میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر بھی آ رہا ہے کہ استاد محترم وہاں خاموش ہو جایا کرتے تھے اور کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ واللہ اس طالب علم جو اتنا ذہین و فتین تھا لیکن وہ واللہ علم نافع سے محروم رہا۔ علم نافع کہ علم تو اس پاس تھا لیکن اس کا علم نفع بخش نہیں ہوا، اس کے علم سے کسی کو فائدہ نہ ہوا، اور آج وہ ایک فیکٹری کے اندر چوکیداری کر رہا ہے۔ واللہ تو علم دین حاصل کرنے کے اندر اور علم دین سیکھنے سکھانے کے اندر دونوں طرف سے یاد رکھیے ادب بہت ضروری ہے۔ میرے والد گرامی بچپن میں یہی فرمایا کرتے تھے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ رکھیے اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو کوئی صلاحیت دی ہے تو وہ دوسرے کے منصب کا بھی خیال رکھے۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر جہاں آپ دیکھیں ایک جاہل سے جاہل شخص ہوگا وہ علماء کے بارے میں زبان دراز کرنا شروع کر دیتا ہے، ان کے بارے میں بے جا ترا اور حتیٰ کہ زبان سے برے کلمات بھی کہہ دیتے ہیں۔ ہمیں یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ کس سب کے لائق ہیں، کیا ان کے بارے میں ہمیں یہ زبان دراز کرنی چاہیے؟ حیثیت کیا ہے میرے معاشرے کے اندر؟ میں ایک بحیثیت ایک مسلمان ہوں، مجھے صحیح معنوں میں تاریخ سے واقفیت ہے، صحیح معنوں میں دینیت نہیں، اور میں ایک عالم دین جس بارے میں اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں انبیاء کے وارثین ہیں، ان کی قدر کی جائے۔ تو معاشرے کے اندر ہم سب چاہیے کہ ہم سب علماء سے محبت کریں، قراء اکرام سے محبت کریں، دین کو پھیلانے والے ہیں، دین کو مجھ تک اور آپ تک پہنچانے والے ہیں، ان کی قدر کریں۔ آج کے پروگرام میں میں اپنے تمام اساتذہ کے لیے جن کے طفیل آج میں اس منصب پر ہوں، میں تمام کے لیے دعا گو ہوں جو دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی اور عزت اور وقار نصیب فرمائے، اور وہ اساتذہ جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ حاضرین کرام، یہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین سبحان اللہ، یہ سلسلہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا، صحابین، تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین
آج تک کی تاریخ تک الحمدللہ ہم تک دین پہنچا ہے، ان کے لیے دعا گو رہا کریں کہ مجھ اور آپ تک یقین جانیے۔ میں نے ایک نیو مسلم جو نیو مسلمان تھا تو وہ گفتگو کر رہا تھا، کہتا ہے کہ میں اس شخص کا شکریہ ادا نہیں کرتا کہ اس کے طفیل میں مسلمان ہوا، میں دارہ اسلام میں داخل ہوا، کہ مجھے اتنا بڑا اتنا عظیم راستہ اس نے مجھے دکھا دیا، تو مجھے اور آپ کو تو گھر میں اسلام مل گیا۔ اسلام کی قدر سبحان اللہ ان سے پوچھئے جو سبحان اللہ اسلام کی قدر جانتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے اور دعا گو رہیے ان لوگوں کے لیے جن کے ذریعے آپ تک دین پہنچا، اور کے ذریعے آپ دین پہنچ رہا ہے، آپ کی نسلوں تک دین کو پہنچا رہے ہیں، آپ کی آنے والی نسلوں کو دین پڑھا رہے ہیں، دین سے جڑ رہے ہیں، ان کے لیے دعا گو رہا کریں اور ان کے لیے اچھے کلمات زبان سے ادا کیا کریں۔ اگر اچھے کلمات کبھی زبان سے ادا نہ ہو تو براہ کرم خاموش رہ جایا کریں، بے تبصرہ علماء کے بارے میں نہ کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء سے محبت، علماء کی قدر اور علماء کے لیے دعا گو کی توفیق میں فرمائے، کیونکہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آج ہم نے عمل سنا۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے اندر، آخری خطبے کے اندر، حج کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ تو ہم سب بھی آج اس مبارکہ سے سبق لیں گے کہ ہم سب علماء کے لیے دعا گو رہیں، کہ جو کوئی علماء حضرات دین کی اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا گو رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اگر میں اور آپ دعا نہ بھی کریں، یقین جانیے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کافی ہے، لیکن ہم اس پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو امتی ہمیشہ اپنے محبوب اداؤں کو اپنایا کرتا ہے، ہمیشہ اپنے محبوب کی اداؤں کو اپنایا کرتا ہے۔ تو آئیے ہم علماء سے محبت کریں، علماء سے محبت کا عزم کریں اور پختہ عزم کریں، صرف خود ہی نہ کریں بلکہ اپنی نسلوں کے اندر بھی علماء کی محبت کو بٹھائیں۔ دین اساتذہ کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو ایک الف بھی پڑھایا تو وہ اس کا استاد ہے، وہ اس کا استاد ہے۔ آج یقین جانیے ہماری نسلوں کے اندر اساتذہ کی محبت اور اساتذہ کا احترام شاید اس طرح نہیں پایا جا رہا۔ اس میں ہم سب دیکھیں کہ کیا کمزوریاں ہیں، اس میں کمزوریاں ہی ہیں۔ بچوں کی مجالس کے اندر ہم علماء کے اوپر زبان دراز کرتے ہیں، ہم علماء کے بارے میں تبصرے کرتے ہیں، ہماری مجالس کے اندر علماء کی قدر نہیں بٹھائی جاتی۔ تو اس وجہ سے جب علماء کی قدر دلوں سے نکال دی جائے گی، جب قرآن کرام کی اساتذہ کی جو ہے محبت دین سے دلوں سے نکال دی جائے گی، دل و دماغ سے، تو بچے پھر نڈر ہوں گے، بچے پھر نڈر ہوں گے، ان کو پھر ماں باپ کی تمیز بھی ختم ہو جائے گی۔ جب ماں باپ اساتذہ کی قدر نہیں دیں گے، بچے پھر کیا جانیں گے؟ اللہ تبارک بہرحال ایسا ماحول تو ہر جگہ پہ ہی، لیکن جہاں کہیں بھی میں کوشش کیا کرتا ہوں، یہ گفتگو اس لیے کیا کرتا ہوں معاشرے کے، میں اور آپ بھی معاشرے کا حصہ ہیں، معاشرے کے اندر آپ بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہماری کمیٹی کے اندر کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، تو کوشش کی جاتی ہے پروگرام کے شروع میں تاکہ اویئرنس بھی دی جائے اور ایک تربیت بھی کی جائے۔ دیکھیں قرآن پر اور قرآن پر عمل نہ کریں، احادیث طیبات سنیں لیکن ان پر عمل نہ کریں تو یقین جائے بہت بڑی محرومی ہے۔ تو آئیے ہم سب عزم کرتے ہیں، ہم سب اگر علماء کے بارے میں کہیں کوئی گفتگو ہو رہی ہوگی تو ہم وہاں پر کوئی زبان استعمال نہیں کریں گے، خاموش رہیں گے، واللہ اس کی برکات آپ کو دنیا میں اور کی نسلوں میں انشاءاللہ ملیں گی۔ اور اگر آپ نے زبان دراز تو اس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہوگا، لیکن بہرحال میں کچھ نہیں کہتا، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ دعا گو ضرور رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی علماء کی سرپرستی سروں پر قائم دائم فرمائے اور ہم سب کو علماء سے محبت اور ان لیے دعا کی توفیق نصیب فرمائے۔